اور یہی اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے کہ باقی سارے صحابہ میں یہ شان پائی جاتی ہے، نوازی سارے ہیں، غازی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، لیکن جو ان چار یاروں کا مقام ہے جعلی حیثیت اس کو حاصل ہے، اس لیے اہل سنت و جماعت وہ بولی بولتے ہیں جو تفسیر یا تو رسول اللہ نے خود فرمائی ہے یا رسول اللہ کے صحابہ کی زبان سے سامنے آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ شفا شریف سے حضور کا اپنا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ یہ شفا ہے، یہ کتاب مجھے دے، جو شفا ہے، جو پڑھے تو دلوں کا مرض دور ہوتا ہے۔ یہ شفا ہے جس کے اندر واقعی ہی شفا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ان اللہ اختار اصحابی الی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار لی منہم اربعہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے، مختار فرمایا ہے جہانوں پر، سارے جہانوں پر سوائے انبیاء و رسول کے۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرما وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعَةً، ان سارے صحابہ میں سے میرے لیے اللہ نے میرے لیے چار صحابہ کا انتخاب کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سارے میرے ہیں اور ان میں سے چار کو اللہ نے میرے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اربع کا لفظ موجود ہے، شاہ صاحب میری طرف توجہ کریں، اربع کا لفظ موجود ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، آپ اعتراض کر رہے ہیں حضور پہ یا صحابہ پہ یا رب پہ؟ حضور تو فرما رہے ہیں یہ انتخاب اللہ نے فرمایا ہے۔ سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ شان والے، لیکن جن کے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ سارے صحابہ میں سے اللہ نے میرے لیے چار کو پھر چن لیا۔ یہ اربع ہے۔ اربع جانتے ہیں اس کی دلالت قطعی ہے۔ اربع نہ 4.5 ہو سکتا ہے، نہ 5 ہو سکتا ہے، نہ 5.5 ہو سکتا ہے، نہ 3.5 ہو سکتا ہے۔ اربع 4 ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ حق 4 یار کہنے سے آپ کو مسئلہ کیا بن جاتا ہے؟ حق 4 یار جو جملہ ہے میری طرف توجہ کرو، اس میں آپ حق نہیں مانتے یا 4 پہ اعتراض ہے، یار پہ اعتراض ہے، کس پہ اعتراض ہے؟ مجموعے پہ اعتراض ہے؟ یہ تو آقا علیہ السلام کی اپنی زبان کا بیان ہے۔ اگر شاہ جی تمہارا بیان ہے تو یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کیا فرمایا؟ جہاں تک بھی بات ہوتی تو بات تو واضح ہو گئی۔ آگے فرمایا ابا بکر و عمر و عثمان و علی جان، فرمایا وہ 4 ہیں کون؟ وہی 4 ہیں جو آج بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جن کے صحابہ ہیں وہ تخصیص فرما رہے ہیں، تو آپ کو اس 15ویں صدی میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کا تو تعلق بڑا دور کا ہوتا ہے۔ جب 4 یار کہنے سے آپ کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب تو پتہ نہیں رافضی ہو گئے، کیا مسئلہ ہے کہ 3 کو مانتے نہیں ہے کیونکہ نعرہ حیدری تو لگاتے ہیں۔ اب 4 پہ اور مسئلہ کیا ہے؟ نعرہ حیدری کو آپ مارتے ہیں تو اس کو نعرہ حیدری لگانے میں کوئی آپ کو اعتراض بھی نہیں ہوتا، تو جب 4 آ جائے تو پھر کوئی اعتراض ہوتا ہے۔ جب ایک کی شان بیان کرے تو دوسروں کا رد نہیں ہوتا، جب 4 کی بیان کرے تو دوسروں کا رد ہو جاتا ہے۔ یہ تمہاری منطق ہے تو اسے لے جاؤ کسی کنویں میں ڈال دو۔ ہم ایسی منطق کو نہیں سمجھتے، ہم رسول اللہ کے فرمان کو سمجھتے ہیں۔ اور آؤ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اس پر 20 دلائل موجود ہے، اربع کا لفظ موجود ہے، حضور کا فرمان موجود ہے۔ حضور کے 4 یار، اربع کا لفظ جب حضور بولتے ہیں تو کون ہوتا ہے جس سے ہمیں روک سکتا ہے؟ لہذا یہ میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کی، آپ مان چکے ہیں۔ آپ پہلے ویڈیو نکال کے مجھے اس کا جواب دیں جو آپ نے کہا کہ 4 کو حق کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ ابھی تو آپ نے 2 گھنٹے لگائے اسی بات میں اور اب کہتے ہیں کوئی مذاکرہ نہیں۔ اب یہی اپنے ہاتھ سے جو ویڈیو میں آ گیا ہے اگر آپ لکھ دیں تو اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں۔ جب بولنے میں آپ نے کہہ دیا تو لکھنے میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں آ جاتی ہے۔ شاہ صاحب صبر کریں، یہ کتابیں آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوئی، یہ دلائل آپ تک آج تک نہیں دیکھے ہوئے، یہ چٹکیاں لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ آپ کہہ چکے ہیں ویڈیو میں، مان چکے ہیں، جو ہمارا دعویٰ ہے وہ آپ کی زبان سے بھی وہی نکل رہا ہے۔ اور آپ کو آپ کی بڑی تمنا تھی تو آپ کو 10 منٹ ہم نے دیے تاکہ مخلوق خدا دیکھے کہ شاہ صاحب کیا کرتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں، کدھر سے پکڑتے ہیں، کہاں سے اٹھاتے ہیں، کدھر گراتے ہیں اور کیا ثابت کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر پھر جو ہونا تھا ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جی بڑا بھی آدمی زور لگائے تو وہ 3 بار آپ نے اقرار کر لیا، لہذا ہمارا جو دعویٰ ہے وہ ثابت ہو گیا۔
دلیل دینے کے آپ سے اقرار ہو گیا ہے، تو لہذا ہم سے اس بات کا اظہار ہو گیا ہے کہ آپ